تو جو سائبر کرمنلز آج کل کر کے آ رہے ہیں پاکستان کے اندر کہ وہ لوگوں کو مانیٹر کرتے ہیں ان پروفائلز کو جو کہ اس طرح کے ہیش ٹیگ جو ہے اس کے اوپر اپنی پوسٹ کرتے ہیں. اس کے بعد وہ ان کی فیک آئی ڈی کریٹ کر کے انہی کے ہی عزیز و اقارب کو ایڈ کر کے اور ان سے پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جی میں فلانے ملک میں ہوں اور میرا پاسپورٹ اور میرا والیٹ جو ہے آئی لاسٹ اٹ اور مجھے کائنڈلی اس ایزی پیسہ نمبر کے اوپر کر دیں یا اس ویسٹرن یونین کے اوپر کر دیں. اور یہ بڑا کامن اسکیم ہوتا ہے کیونکہ لوگ ملک سے باہر ہوتے ہیں, اکثر ان کے پاس انٹرنیٹ کنیکشن نہیں ہوتا تو بر وقت جو ہے اس کو کاؤنٹر نہیں کر پاتے, نہ ہی ان کے پاس کوئی ویریفیکیشن کا آپشن ہوتا ہے. تو یہ چیز ہے جو کہ بہت زیادہ رائز پر دیکھی گئی ہے. رافع ملک صاحب, او ٹی پیز کے بھی ایک بڑے معاملات چل رہے ہیں, پورے کے پورے اکاؤنٹس ہیک کر لیے جاتے ہیں, بہت سارے لون کمپنیز ایک اپنا تماشا لگا کے بیٹھی ہوئی ہیں. یہ کس طرح کام کر رہے ہیں؟ او ٹی پیز کیسے ہیک کر لی جاتی ہیں؟ کس طرح اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز تمام کی تمام جو ہیں وہ حاصل کر لیتے ہیں ہیکرز؟ جی, آپ کی جو انٹرنیٹ بینکنگ ہے ساری, اس کی جو سیکیورٹی ہے وہ آپ کے او ٹی پی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, ون ٹائم پن پہ, جو کہ ایک سرٹن ٹائم کے لیے ویلڈ ہوتی ہے, 1 منٹ 2 منٹ کے لیے ویلڈ ہوتی ہے. اگر وہ آپ پن کسی کو دے دیں ڈیلیبریٹلی, چاہے وہ آپ سے کوئی کسی ادارے کا بندہ بن کے پوسٹ کر رہا ہو, کبھی اسٹیٹ بینک کا کوئی نمائندہ بن کے پوسٹ کرتے ہیں, کبھی یہ کسی اور ادارے کا نمائندہ بن کے پوسٹ کرتے ہیں, تو اگر آپ اپنا او ٹی پی کسی کو ڈیلیبریٹلی دے دیں تو وہ دنیا میں کوئی بھی سیکیورٹی کنٹرول ہو, فائر وال ہو, اینٹی وائرس ہو, وہ آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا, کوئی بھی نہیں کر سکتا. اور عام طور پہ ہم نے دیکھا یہ ہے کہ لوگ خود ٹریپ ہو کے اپنا او ٹی پی دے رہے ہوتے ہیں, اور جنرلی یہ رورل ایریاز میں ٹارگٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کیونکہ انٹرنیٹ بینکنگ آپ کو پتہ ہی کہ رورل ایریاز کے اندر پنجاب میں, سندھ میں اور ڈفرنٹ جگہوں کے اوپر انٹرنیٹ بینکنگ جو ہے وہ اٹ از ناٹ اے کامن پلیس, اور لوگ عادی ہیں چیکس کے تھرو اور ریئل ورلڈ میں ٹرانزیکشنز کرنے کے. تو جب ان کو بینک کے نمائندہ بن کے کوئی پوسٹ کرتا ہے یا کسی اور ادارے کا نمائندہ بن کے پوسٹ کرتا ہے تو ان کے پاس کوئی ویریفیکیشن کے لیے اتنی کوئی نو ہاؤ نہیں ہوتی ہے کیونکہ لوگوں کے پاس اویئرنیس نہیں ہے. اور اگین میں یہ کہوں گا کہ گورنمنٹ کا یہ فریضہ ہے, ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کا, کہ وہ اس طرح کے پروگرامز کو لانچ کریں, اسپیشلی رورل ایریاز کو ٹارگٹ کریں جہاں پہ یہ فراڈ زیادہ ہو رہا ہے. اچھا رافع ملک صاحب, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ایک ہم ایف آئی اے کے کچھ آفیشلز کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں کیس ایک ڈسکس ہو رہا تھا کہ جی ایک شخص کے پاس نہ اس کا اکاؤنٹ نہ اس نے رجسٹرڈ کروایا, مگر وہ کسی نہ کسی سسٹم کے اندر آ گیا, پتہ چلا تحقیقات نے کہ کہیں ان کا آئی ڈی کارڈ استعمال ہوا, اکاؤنٹ کھلا, اس کے اوپر جو ہے وہ پیسے جو ہے وہ آ چکے ہیں اور وہ پیسے نکال بھی چکے ہیں, اور اس کے بعد اب وہ جو شخص جس کے نام پہ اکاؤنٹ کھلا تھا اب وہ رسوا ہوتا دکھائی دے رہا ہے. تو ان تمام جو ہیکرز ہیں, جو اسکیمرز ہیں, ان سے کیسے بچا جائے؟ سرکار کو کیا کرنا چاہیے؟ ایف آئی اے کے پاس متعدد کیسز ایسے آ رہے ہیں, وہ ان کے پاس برڈن اتنا ہو گیا ہے کہ جو مین پاور ہے وہ کم پڑ رہی ہے. جی, جو آپ نے اسپیسیفک سینیریو بتایا ہے وہ بڑا کلیئر ہے. اس میں ایک فیس بک کا پیج یہ لوگ کریٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ لوگوں کو جابس کے نام کے اوپر ٹریپ کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ کو گھر بیٹھ کے 20,000 30,000 پر منتھ مل جائیں گے. اس کے بدلے صرف آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ نے ہمیں ایک اکاؤنٹ اوپن کروا کے دینا ہوگا, جو چیک بک کا ایڈریس اور اے ٹی ایم کارڈ کا ایڈریس ہے وہ آپ نے ہمارا دینا ہے. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں, فیک اکاؤنٹس کے اوپر آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں, یعنی کسی اور کی آئیڈینٹی پہ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور جب اس طرح کو فراڈ کر رہے ہوتے ہیں, جب کوئی بینک اکاؤنٹ کمپرومائز کرتے ہیں, تو ان فیک اکاؤنٹس میں کی چین کے تھرو یہ لوگ پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں اور اے ٹی ایم سے جو ہے یہ پیسے نکال دیتے ہیں. اچھا, اب جہاں تک رہی بات ایف آئی اے کی, تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کے پاس کیسز بہت زیادہ ہیں, اور اگر ہم دیکھیں کہ لاسٹ سال 1.5 سال کے اندر ایک بہت بڑا انکریز ہے فائنینشیل کرائم میں. بالکل, اس میں اس کے بہت سارے چیلنجز ہیں. سب سے پہلا چیلنج یہ ہے کہ اگر آپ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کے کنوکشن ریٹس دیکھیں کہ جو لوگ فائنینشیل فراڈس میں اریسٹ ہوتے ہیں, کنوکشن ریٹس آپ دیکھیں ان کے بہت زیادہ نہیں ہے. تو جب تک کنوکشن ریٹس نہیں ہوں گے تو تب تک ڈیٹرنس نہیں کریٹ ہوگی. دوسرا یہ کہ اگین جس حساب سے سائبر کرائم کے کیسز بڑھ رہے ہیں, تو اس وقت قریب 15 کے قریب سینٹرز ہیں ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کے, اور جس حساب سے جو فائنینشیل فراڈ کے کیسز بن رہے ہیں اس حساب سے انکریز نہیں کر رہے. تو ایک یہ بات ہو کہ دوسرا یہ ہے کہ اس کو گورنمنٹ کے اینگل سے بھی دیکھنا پڑے گا کہ لوگوں کو ان دا فرسٹ پلیس آپ اویئرنیس دیں. اور چوتھا جو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس وقت ایف آئی اے کی بہت سارے اور کنٹریز کے, جیسے پاکستان کی بہت سارے اور کنٹریز کے ساتھ میوچل لیگل اسسٹنس ٹریٹی نہیں ہے, جس کے تحت اگر کسی نے دبئی میں بیٹھ کے یا کسی نے کسی اور ملک میں بیٹھ کے فائنینشیل فراڈ کیا ہے تو وہ پاکستانی گورنمنٹ کو باؤنڈ نہیں ہے ڈیٹا دینے کے لیے. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ایف آئی اے کے پاس
کہ جب کوئی کیسز آتے ہیں جس میں آپ نے کسی کرپٹو کرنسی کی سائٹ میں یا یہ جو بہت ساری آپ کی بیفور یو ٹائپ کی جو اسکیمز ہیں جس میں آپ کے پیسے جی ڈبل ہو جائیں گے، آپ کے 90 دن کے اندر پیسے ڈبل ہو جائیں گے، اس طرح کی اسکیمز میں جب لوگ انویسٹ کرتے ہیں اور وہ جو ویب سائٹس ہوتی ہیں، وہ جو کنٹری کے باہر ہوتی ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے. اسی طرح اب آپ دیکھیں کہ جاب کی اسکیمز بہت زیادہ کامن ہیں. آج کل آپ کو پتہ ہے امیگریشن بہت سارے لوگ جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں، تو امیگریشن کی فیک ویب سائٹ بنائی جاتی ہیں، اس پہ جب لوگ پیمنٹ کرتے ہیں تو وہ کسی اور جوریسڈکشن میں ہوتی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. سر معاملہ یہ ہے رافع صاحب کہ ایک طرف تو یہ والے اٹیکس جو ہیں اور اسکیمرز جو ہے وہ کام کریں، دوسری جانب ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ دیکھیں بڑے پیمانے پر نہ صرف اداروں کے خلاف ایک مہم جو ہے وہ جاری ہے، بلکہ ایک عام شہری کے اکاؤنٹ چھوڑے جی اب تو نامور جو آرٹسٹ ہیں، ابھی کچھ دنوں قبل جو ہے وہ ہم دیکھ رہے تھے کہ جی انور مقصود صاحب بڑے معروف ہیں آرٹسٹ ہیں، ان کو یہ بولنا پڑا آنا پڑا کہ جی میرے منسوب کیے ہوئے اکاؤنٹ سے جو ہیں وہ مختلف قسم کی چیزیں جو ہیں وہ فلوٹ کروائی جا رہی ہیں اور اس کو وائرل کروایا جا رہا ہے، اور ان کو پھر بیان دینا پڑا. ایک طرف ایک شخص کی زندگی داؤ پہ لگ رہی ہے، دوسری جانب اداروں کی ساکھ کو بہت بری طریقے سے جو ہے وہ متاثر کیا جا رہا ہے. تو یہ کون لوگ ہیں، ان کی جو گرفت کیوں نہیں آ پا رہے اور کس طرح یہ گرفت میں آئیں گے اور کیا اسٹریٹجی اپنانی چاہیے؟ دیکھیں ایک بہت بڑا چیلنج ہے اسپیشلی آئیڈینٹی تھیفٹ کا سوشل میڈیا میں، اور یہ تب سے جب سے سوشل میڈیا جو ہے وجود میں آیا ہے. آپ کو اگر فیس بک اکاؤنٹ